صبر کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ آزمائش پر حوصلہ کرنا، اور رضا کا معنی اصطلاحی معنی عرض کر رہا ہوں جو رائج ہیں زیادہ باتیں۔ صبر اور رضا کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی رضا پہ راضی ہو جانا۔ یہ جو صبر ہوتا ہے، رضا ہوتی ہے، یہ چیزیں انسان کو سکون دے دیتی ہیں۔ انسان ٹینشن سے، ڈپریشن سے، پریشانی سے بچ جاتا ہے۔ جو لوگ راضی بالرضا نہیں رہتے وہ بڑی پریشانی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ہر وقت کی بے سکونی اور ہر وقت کی تکلیف ان کا مقدر بن جاتی ہے۔ ہمارے ہاں عجلت ہے، جلد بازی ہے، لوگ برداشت سے بہت دور چلے گئے۔ اس کا نقصان ہے جھگڑا، اختلاف، بغض، اور پھر تھوڑا آگے بڑھیں تو قتل، اور تھوڑا اور کام شدید ہوا تو خودکشی۔ یہ ساری چیزیں اس وقت پیدا ہوتی ہیں جب انسان صبر اور حوصلہ چھوڑ دیتا ہے۔ اور دوسرا ہم یہ سمجھنے لگے کہ صبر کرنے والے بزدل ہوتے ہیں، حالانکہ صبر بزدلی نہیں، صبر دلیر لوگ کرتے ہیں۔ صبر دلیری، حکمت، تدبر، فقاہت، عقل مندی کی علامت۔ ہم کہتے ہیں صبر شاید بزدلی ہے، میں چپ کر گیا تو سامنے والا کہے گا اس کے پاس ہی کچھ نہیں۔ حالانکہ قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد مانگو، وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ، ہیں دونوں کام میں مشکل، یہ سخت کام ہے، إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، مگر اللہ سے جو ڈرتے ہیں ان کے لیے مشکل نہیں ہے۔ تو قرآن مجید نے تو کہا یہ کبیرہ ہیں، سخت ہیں، بڑے کام ہیں۔ حوصلہ کرنا بڑا کام ہے، چھوٹا کام ہے؟ یہ دلیر لوگوں کا کام ہے حوصلہ کرنا۔ جس آدمی میں حوصلہ پیدا ہو جائے نا، ساری دنیا اسی کی ہے، اس کا سب سے گزارا ہو جاتا ہے۔ وہ میرے کارواں ہے۔ جس میں حوصلہ پیدا ہو گیا وہ لیڈر ہے، وہ سربراہ ہے، اس لیے کہ اس کا سب سے ٹائم گزرے گا۔ اور جو آدمی حوصلہ نہیں پیدا کرتا، صبر نہیں کرتا، اس کا تو ماں باپ سے وقت نہیں گزرتا، اپنے بال بچوں سے اختلاف ہو جاتا ہے، اپنے سگے بہن بھائی ان کے ساتھ۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ حوصلہ نہیں، صبر نہیں، راضی بالرضا نہیں۔ جو آدمی سمجھ لینا اللہ میرا رب ہے اور میرے حق میں جو کرے گا بہتر ہی کرے گا، وہ آزاد ہو گیا۔ وہ آزاد جیم جان دا کچھ وسا نہیں ہوں، جان یار نو دے تے شاد ہو جا، اس سے دل دے ہیں فساد سارے، دل دلبر نو دے تے آزاد ہو جا، تے جیو رکھے آباد تے رو وس دا، تے جدوں کرے برباد ہو جا۔ وزن نہیں بنتا شعر کا، لیکن میں کئی دفعہ کہا کرتا ہوں جیو رکھے آباد تے رو وس دا، جدوں کرے برباد تے چپ کر کے برباد ہو جا۔ اس میں لقمہ نہ دے، بحث نہ کر، یہ بھی نہ کہہ دیکھو جی میں نے کتنی، نہ چپ کر کے برباد ہو، بس ختم۔ اور ایک شاعر نے بڑی زبردست بات کہی تھی، نے کمال کر دیا، شعر سمجھ میں آ گیا تب بھی ٹھیک ہے، نہ بھی آیا تو شعر پھر بھی بڑا ٹھیک ہے، شعر پھر بھی بڑا ٹھیک ہے۔ اس نے کہا تھا تو اگر عشق میں برباد نہیں ہو سکتا تو جا، پھر تجھے کوئی سبق یاد نہیں ہو سکتا، پھر تو ناکام ہے زندگی میں، پھر تو الف بے بھی نہیں یاد ہوگا۔ تو اگر عشق میں برباد نہیں ہو سکتا تو جا، پھر تجھے کوئی سبق یاد نہیں ہو سکتا، پھر تو فارغ ہے۔ تو عزیزو یاد رکھو، صبر، حوصلہ، دانائی یہ آپ کو بڑا کرے گی۔ میرے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے سمندروں سے بڑا حوصلہ عطا فرمایا تھا، سمندروں سے بڑا، سمندروں سے بڑا مشکل ہوتا ہے بیٹی کے قاتل سے صلح کرنا، بڑا مشکل ہوتا ہے، بڑا مشکل ہوتا ہے کانٹے بچھانے والوں کے رستوں میں پھول بچھانا،
اور بھائی یہ بڑا ہی مشکل ہے، بڑا انہوں نے پتھر برسائے ہوں، مکے سے نکالا ہو، ان کے گلے میں پھولوں کے ہار ڈالا، پر سلام اس پر کہ جس نے دشمنوں کو بھی کبائیں دیں، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی۔ تو حضور نے حلم کا مظاہرہ کیا، تدبر، صبر ایک تدبیر ہے، یہ آپ کو سیاںا کر دے، جو اللہ نے آپ کو دیا اس پہ راضی رہے، صبر کرے، اور اپنے ارد گرد لوگوں کو دیکھ کے پریشان نہ ہو۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو صبر سکھایا، اور ساتھ یہ بھی حکم فرمایا کہ مصیبتیں اور مشکلیں بڑے لوگوں پہ آتی ہیں، چھوٹوں پہ مشکلات، جو دل کے چھوٹے ہوں، ذہن کے چھوٹے ہوں، ان پر اللہ مشکل نہیں ڈالتا۔ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ مشکلات کن پہ آتی ہیں؟ تو حضور نے فرمایا نبیوں پہ۔ کن پہ یا رسول اللہ؟ اس کے بعد تو حضور نے فرمایا پھر نیک لوگوں پہ، علماء پہ، صلحاء پہ، صوفیاء پہ، اتقیاء پہ، ان لوگوں پہ بڑی مشکلات ہوتی، یہ کٹھن راہوں سے گزرتے ہیں۔ بھائی تیار کریں ذہنی طور پہ اپنے آپ، مشکلات کے لیے، آزمائشوں کے لیے، تکلیفوں کے لیے تیار کریں۔ جب آپ تیار رہیں گے پھر آنے والی مشکل آسانی سے گزر جائے گی، اور جب کہیں گے پتہ نہیں کیا ہوگا، حوصلہ چھوڑ جائیں گے، پھر معاملہ خراب ہوگا۔ دلیر رہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینے آنے سے پہلے ایک شخص تھا، عبداللہ بن ابی سلول اس کا نام تھا، تو مدینے والے لوگ اس کو اپنا پیشوا مانتے تھے، اوس بھی خزرج بھی، اس کی تاج پوشی بھی کی، بڑی اس کی منتا تھی۔ جب حضور آ گئے تو اس کا کاروبار بند ہو گیا۔ اب لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ میں غلط ہوں، لوگ کسی کے مفادات کو ٹھیس پہنچتی ہے تو مخالفت کرنے لگ جاتا ہے۔ اب اس کے حالات جب خراب ہوئے تو اس نے پتہ کیا کیا، جھوٹ موٹ کا کلمہ پڑھ لیا۔ سمجھ آ رہی ہے باتوں؟ جھوٹ موٹ کا، اور منافقوں کا ایک ٹولہ اس نے تیار کر لیا، جس کا قرآن مجید نے سورہ منافقون میں ذکر کیا۔ ایک جنگ کا موقع تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو عبداللہ بن ابی سلول بھی چلا گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک غلام تھے، وہ پانی لینے کنویں پہ گئے، ادھر سے انصار میں سے، چونکہ حضرت عمر کے غلام مہاجر تھے، انصار میں سے ایک شخص پانی لینے پہلے سے آیا ہوا تھا۔ پانی بھرنے میں کوئی اختلاف ہو گیا، جھگڑا ہو گیا، مار کٹائی تک نوبت آ گئی۔ حضرت عمر کے غلام نے کچھ چیز مار دی، اس شخص کو زخمی ہو گیا۔ اس نے پکارا، عبداللہ بن ابی سلول نے سمجھا کہ موقع اچھا ہے، دوڑا ہوا آیا، اور آ کر اس نے کہا انصار مدینہ بھاگ کے آؤ، جلدی آؤ، اور بڑے غلط جملے استعمال کیے۔ کہنے لگا اگر ان لوگوں کو تم اپنا بچا کچا کھانے کو نہ دیتے مہاجروں کو، تو آج یہ تمہارے سر پہ نہ بیٹھتے۔ معاذ اللہ، ایسی باتوں پہ کہا کرے، بولے یہ روزمرہ کی گفتگو میں عادت بنائیں، کوئی ایسی بات کرنی ہو تو معاذ اللہ، استغفر اللہ کہہ کے کرنی چاہیے۔ اس نے کہا کہ معاذ اللہ، اب ان کو بچا کچا نہ دیں تو یہ ہمارے سر پہ نہ بیٹھتے۔ شور کیا اس نے۔ ہمارے ہاں بھی سیانے بندے پنچایت کے لوگ، وہ کہتے ہیں تو اس برادری کے بچے سے ہی مار کھا ہے، پتہ ہی نہیں چلا، جا اسے مار کے آ، سر پھاڑا، یہ کار پھوڑ دے اس کا سر، اور دیکھ میں دیکھ لوں گا بعد میں جو ہوگا۔ یہ عقل مند لوگوں کے مشورے نہیں، یہ جاہل لوگوں کے مشورے۔ ناراض نہ ہونا، پر یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، حضور کا فرمان ہے۔ یہ کن لوگوں کا کام ہے؟ بول کے بتائیں، بول کے۔ پڑھے لکھے سیانے بندے اس طرح کے مشورے یہ بالکل نہیں دیتے، جاہلوں کا کام۔ پکارا، مہاجر سارے اکٹھے ہو گئے، انصار سارے آ گئے، اور جب انصار آئے تو مہاجرین کو بھی پکارا، مہاجر بھی آ گئے۔ اب وہ گتھم گتھا ہونے لگے تو کسی نے جا کے محبوب پاک کے کان میں کہا یا رسول اللہ وہاں تو مہاجر انصار لڑنے لگے، وہ پرانی لڑائیاں پھر سے جاگ گئی ہیں۔ نبی پاک تشریف لائے، حضور نے وہاں لفظ بیان کیے، فرمایا یہ تم نے کیا جاہلوں جیسا کام شروع کیا ہوا ہے؟ یہ کون سا کام ہے؟ اللہ کرے ہم سب اس کام سے باز آ جائے، آمین تو کہنا۔
اور تو اس برادری دے منڈے کوئی مار کھائے ہیں. برادری کیا ہوتی ہے؟ برادری تو تعارف کے لیے. اونچ نیچ کہاں سے آ گئی؟ کہا میرے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم جاہلوں جیسے کام کر رہے ہو. صلح کرائی، بات رفع دفع کرائی، لوگ چلے گئے، معاملہ ٹھنڈا ہو گیا. لیکن عبداللہ بن سلول نے کہا کہ میں یہ موقع خالی نہیں جانے دوں گا. پھر گیا اور جا کے انصار مدینہ سے کہنے لگا ایک دفعہ جا لینے دو مدینے، تم نے میری بات نہیں نہ سنی تو جو وہاں بڑے سردار بیٹھے ہیں ان سے بات کروں گا، اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ہم ان بے عزت لوگوں کو مدینے سے نکال دیں گے، وہاں صرف عزت والے رہیں گے. یہ غلط جملے اس نے ادا کیے جس کو قرآن پاک نے سورہ منافقون میں بیان فرمایا ہے. اس نے یہ بات کی. ایک صحابی تھے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ سن رہے تھے. آ کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن ابی سلول تو اس طرح کہہ رہا ہے کہ مدینے جا کے عزت والے دوسروں کو نکال دیں گے، اور تم اگر اپنا بچہ انہیں نہ دیتے تو معاذ اللہ آج ایسا نہ کرتے. حضرت عمر نے بھی سن لیا. حضرت عمر نے بات سن لی، تلوار نکالی اور دوڑے. حضور نے بازو پکڑا، فرمایا کدھر جا رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ اگر آج سزا نہ دی تو کل اور بات بھی کرے گا، اور اگر آج ایک قتل ہو گیا تو باقی سیانے بن جائیں گے. یا رسول اللہ مجھے چھوڑے میں ماروں گا. حضور نے فرمایا عمر چپ کر، وہ جھوٹ موٹ کا کلمہ پڑھتا ہے، لوگ کہیں گے کہ محمد ابن عبداللہ نے اپنے ساتھی مارنے شروع کر دیے. چپ کر، حوصلہ کر، صبر کر، دلیری کر. حضرت عمر کہتے ہیں میری حضور کے کہنے پر میں ٹھہر تو گیا، پر وہ میرے اندر جو آگ لگی ہوئی تھی ٹھنڈی نہیں ہو رہی. کہتے ہیں میں چپ تو کر گیا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا عبداللہ بن ابی سلول سے تو نے یہ کہا ہے؟ کہنے لگا حاشا وکلا میں نے بات ہی نہیں کی. ہاں. اب لوگ کہنے لگے کہ زید تو نوجوان ہے تو یہ بوڑھا آدمی ہے، چلو صحیح کہتا ہوگا. حضور بھی خاموش ہو گئے. اللہ پاک نے قرآن مجید نازل فرما دیا. فرمایا اللہ نے سن لی ان کی بات جنہوں نے یہ کہا ہے، اور پھر لفظ بڑے حسین ہے. فرمایا یہ کہتے ہم عزت والے ہیں؟ نہیں، وللہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین. فرمایا عزت تو اللہ کے پاس ہے، اللہ کے رسول کے پاس ہے، اور عزت تو مومنوں کے پاس ہے، مومنین کے پاس عزت ہے. یہ قرآن پاک نے سارا مضمون بیان کر دیا کہ عبداللہ بن ابی سلول غلط کہتا ہے اور حضرت زید صحیح کہتے ہیں. حضور نے کچھ نہیں فرمایا، جا رہا ہے قافلہ. جب مدینے کی سرحد آ گئی نا، حدود مدینہ منورہ کی شروع ہوئی، تو عبداللہ کا اپنا بیٹا، اس کا نام بھی عبداللہ بن عبداللہ تھا، اپنا بیٹا اس کا بڑا مخلص جانثار غلام تھا میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا. وہ تلوار لے کے مدینے کی حد پہ کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا میرے باپ تو نے اتنی بے ایمانی کے لفظ کہے کہ میں ان کو نکال دوں گا. کہے اپنی زبان سے کہ میں ذلت والا ہوں، رسول پاک کو اللہ نے بڑی عزت عطا فرمائی، کہے ورنہ میں تیری گردن کاٹ دوں گا. بول کہے حضور بھی عزت والے اور نبی پاک کے غلام بھی عزت. کہے اپنی زبان سے کہے میرے رب کا یہ فرمان ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، حبیب میں خود تیرے لیے تیری شانوں کو بلند فرما دوں گا. تو کہا تو دشمن ہو کے کہنے لگا میرے بیٹے مجھے معاف کر دے، مصطفیٰ تو بڑی عزتوں والے ہیں، ان کے غلام شانوں والے. جب بیٹا تلوار لے کے سامنے کھڑا ہوا، شہرت ہوئی. اب نبی پاک نے حضرت عمر کی طرف دیکھا، کہا عمر تیری بات صحیح تھی، اب جو ہوا یہ زیادہ صحیح تھا. وہ میں نے تجھے کہا حوصلہ کر، تدبر کر، وقت کا انتظار کر. یہ صحیح ہوا کہ وہ صحیح تھا. تو حضرت عمر فاروق کہنے لگے یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں آپ واقعی اللہ کے سچے رسول ہیں صلی اللہ. اتنی اچھی رائے. وقت فیصلہ کرتا ہے، تدبر سے چلے، دانائی سے چلے، علم پیدا کریں، بردباری. ہمیں کئی دفعہ سجدہ صاف کرنا پڑتا ہے، ہم جو کہتے ہیں بات اس کے الٹ نکل آتی ہے. ہم کسی شخص کے بارے میں کوئی تبصرہ کر بیٹھتے ہیں، کچھ عرصے کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ تو ایسا تھا ہی نہیں، ہم نے غلط بات کر. ہم بغیر تحقیق کے، بغیر تفتیش کے، حوصلہ نہ ہونے کی وجہ سے، صبر نہ ہونے کی وجہ سے ہم بہت سارے کام کر گزرتے ہیں، پھر ہمیں نقصان ہوتا ہے. اپنی زندگی میں علم نہ چھوڑیں، حوصلہ نہ. لڑائیاں ہوتی ہیں نا گھروں میں، اس کی وجہ خامد ہوتا ہے، بیوی نہیں ہوتی. یہ بات گھر جا کے بتانا کہ آج انہوں نے کہا ہے.
लड़ाई की वजह कौन होता है? ना बोलो तुसी, पर मैं तो आख ही छड़िया है, वो तो रिकॉर्ड हो गया है। लड़ाई की वजह कौन है? हाँ, जेड़े बातें लड़ते ने वो कूदे ही नहीं पे। वजह कौन बनता है जी? क्यों भला? इसलिए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया औरत की अकल आधी है तो तेरी तो पूरी है ना। तो इसका मतलब है लड़ाई अगर बच सकती थी तो मर्द की वजह से बच सकती थी, घर में अमन हो सकता था। कहते हैं जी ये बड़ी बेवकूफ है, मेरी सुनती नहीं। तो मैंने कहा जो उससे बहस कर रहा है वो सियाना है? बोले जो बहस कर रहा है वो अक्लमंद है? बंदा तो चलो था वो दानश्वर शेक्सपियर, बातें बाज़-औक़ात उसकी कुछ ऐसी हैं। उससे किसी ने पूछा था औरतों से कौन जीत सकता है बहस में, तो उसने कहा था वो जो उनसे बहस ना करे, जो उनसे बहस है। तो भाई तू वजह इसलिए कि हौसला तो तू नहीं करना था। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया बीबी टेढ़ी लकड़ी है, सीधी करने की कोशिश करोगे तो टूट जाएगी। सीधी तो फिर कितना बेवकूफ है जो पत्थर से सर रगड़ रहा है, कितना नादान है जो ये हरकत कर रहा है, दरिया में छलांग लगा के कहता है डूबूंगा नहीं। तो भाई हौसला पैदा कर, हिल्म पैदा कर। बहुत सारी ऐसी बातें करेगी जिसमें इश्तियाल आएगा, फटाफट 3 लफ्ज तलाक के दे दिए, अब भागा गया मुफ्ती साहब के पास, ओहो 4 बच्चों का क्या बनेगा। और ये बात पक्की है कि बच्चों को सिर्फ उनकी मां ही पाल सकती है, उनकी मां। और बात मुझे नहीं भूलती, एक शख्स ने बीवी को तलाक दे के दूसरी शादी की। उसका बेटा था 10 साल का। उसने अपने बेटे से कहा कि बेटे बता पुरानी अम्मा सही थी या ये सही है? उसने कहा नहीं अब्बा वो तो झूठ बड़े बोलती थी, ये सही है। वो झूठी थी, वो झूठ बड़े बोलती थी मेरी सगी अम्मा, ये सच बोलती है। उसने कहा वो कैसे? कहने लगा इसलिए कि मैं कोई शरारत करता था तो मेरी सगी अम्मा मुझे थप्पड़ मारती थी और कहती थी तुझे रोटी नहीं दे रही, जा दौड़ जा घर से। तो मैं दौड़ जाता था तो झूठ बोलती थी नहीं देनी, फिर आधे घंटे के बाद मुझे ढूंढने लग जाती थी, ढूंढ के लाती थी, फिर मेरी मिन्नत करती थी, फिर मुझे कहती थी ना मुझे सताया कर, फिर मेरा माथा चूमती थी, फिर मेरी मर्जी का खाना बना के देती थी, फिर मेरे मुंह में लुकमे डालती। झूठी थी, पहले कहती है नहीं देनी, फिर पीछे भागती है। ये सच्ची है, मैं शरारत करता हूं तो थप्पड़ मार के निकालती है, फिर मैं मिन्नतें करता हूं पर रोटी नहीं देती, पैर पकड़ता हूं नहीं देती, सच बोलती है, अपनी बात पे डट जाती। ओ भाई बच्चे उसकी मां ही पाल सकती है। तूने 3 जुमले कहते सोचा ही नहीं, तेरा का गया तो ये तो नई बीवी मिलेगी, और उसका भी क्या गया, उसको भी शायद शौहर मिल जाए। उन फूलों की परवरिश सिर्फ उनका माली कर सकता है, दूसरा कर सकता तो तूने हौसला ही नहीं किया। ठीक है गलती बीबी की थी पर तू तो मर्द था ना, तेरे पास तो दलेरी थी, फटाफट ही 3 तलाक के जुमले कह दिए। और मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जायज काम बड़े हैं पर तलाक जायज तो है पर मेरे रब को पसंद नहीं, अल्लाह को पसंद। तूने माली भगा दिया जिसने तेरे घर का बाग सेंचना था। तो भाई ये हौसला नहीं, दर्जनों तलाके, 20 केस, और अभी वो शादी के पूरे कपड़े नहीं पहने तो तलाक पहले। उसकी वजह यह कि हौसला नहीं, सब्र नहीं, रजा नहीं, हम एहसास नहीं करते। अगर तू ये समझ जाए कि बस अल्लाह ने जो मेरे लिए बेहतर समझा मुझे दे दिया, सही है, मेरी आजमाइश है, क्या है, कुछ है जो उसने बेहतर समझा मुझे उसने, फिर तू सुखी हो जाए, तेरे लिए जीना आसान हो जाए, फिर तू बहुत सारी परेशानियों से आजमाइशों से दूर हो जाए। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हमें हौसला करने का हुक्म दिया, दलेरी। 2-3 साल शायद पिछले साल या उससे पिछले साल हज के मौके पे ना, हमारे पाकिस्तान में तो बड़े बड़े अनोखे वाकयात होते हैं, सुनने से क्या मैं कहता हूं वो इबरत के लिए होते हैं। जाली वीजे लगवा दिए हज के किसी एजेंट ने, अल्लाह के मेहमानों को भी लोग लूट लेते हैं, जाली वीजे लगवा दिए। और मजे की बात यह है कि पाकिस्तानी एयरपोर्ट से गुजर भी गए वो वीजे वाले, और एहराम बांधे लोग जद्दे पहुंच गए। 4 आदमी थे, उन्होंने वीजा देखा तो कहा नकली, आपको वापस जाना पड़ेगा। अगली फ्लाइट से वो लोग वापस आए,
آپ مجھے بتائیے ان کی جب وہ چھوٹے چھوٹے کلپ آئے میڈیا نے ان کی باتیں سنی تو ان کے آنسو نہیں تھمتے تھے. ایک آدمی احرام باندھ کے گیا ہے, معمولی سمجھتے ہیں آپ؟ میرے جیسا غریب آدمی کبھی اس نے ارادہ کیا اور مدینے جانے کا لیٹ ہو جائے تو کلیجہ پھٹنے کو آتا ہے. کچھ مجبوریاں پیروں میں آ جائے, نہ جا سکے تو پتہ نہیں کتنی توبہ کرنے کو دل کرتا ہے کہ کہیں غلطی تو نہیں ہو گئی, کوئی ایسی بات تو نہیں نکل گئی. یقین کرے طبیعت پریشان ہو جاتا, یار کوئی ایسا کام تو نہیں ہو گیا جس کی وجہ سے یہ بات ہوئی. 4 آدمی لوٹ آئے, حالات خراب ہو گئے, لوگ رو رو کے قصے سناتے تھے. لیکن میرے رسول پاک علیہ السلام کا حوصلہ دیکھو. حضور کعبے کا بھی کعبہ, حضور مالک, حرم کے مالک مطلق, جن کے صدقے اللہ نے کعبہ کو بیت اللہ بنایا. حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو, کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا بھی کعبہ دیکھو. حضور 1400 صحابہ کو لے کے گئے عمرہ کرنے. مقام حدیبیہ پر پہنچے تو کافروں نے روک لیا, ہم عمرہ نہیں کرتے. تو اور میں خادم اور جو وارث و مالک ہیں 1400 صحابہ, ہم نہیں عمرہ کرنے دیتے, واپس جائیے. صلح لکھی جا رہی ہے. صلح کی شرطیں کیا ہیں؟ مکے سے کوئی آدمی غلطی سے بھی مدینے چلا گیا, مکے کا آدمی, تو مسلمان اگر ان کے ظلم سے تنگ آ کے, مکی مسلمان کافروں کے ظلم سے تنگ آ کے مدینے چلا گیا تو مدینے والے واپس کریں گے. اور اگر مدینے سے کوئی شخص غلطی سے بھی مکے چلا گیا تو مکے والے واپس نہیں کریں گے. اتنی سخت شرائط. حضرت عمر غصے سے کانپنے لگے, صحابہ پریشان ہیں, پر میرے رسول پاک نے صبر دکھایا. حوصلہ, تدبر, یہ تدبیر ہے. صبر ایک بہترین تدبیر ہے, اگر کوئی اپنائے تو بہترین طریقہ ہے. حضور نے فرمایا ہمیں منظور ہے, صلح کرو. اور اتنا سخت حکم ہے, کہنے لگے 1400 احرام والے واپس جائیں, بعد میں آنا, اس وقت نہیں عمرہ کرنے دیں گے. میرے نبی پاک علیہ السلام, مجھے بتاؤ, مجھے اور آپ کو دکھ ہوتا ہے تیاری ہو تو پروگرام رہ جائے, تو اگر احرام باندھا ہو اور اللہ کے رسول نے بندھوایا ہو تو حضور واپس لوٹنے لگے تو کتنی تکلیف کی بات ہے. حضور نے فرمایا چلو آئندہ آئیں گے. معاہدہ لکھا جا رہا ہے, حضرت علی معاہدہ لکھ رہے ہیں. لکھو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قریش مکہ کے بیچ معاہدہ. یہ تحریر لکھی جا رہی تھی تو ابو سفیان بول پڑا, کہنے لگا جی ہم محمد الرسول اللہ نہیں نکلنے دیں گے معاذ اللہ, یہی تو ہمارا جھگڑا ہے. اگر آپ کو رسول اللہ مان لیا تو پیچھے رہ کیا گیا, محمد ابن عبداللہ لکھیں. حضور نے حضرت علی سے فرمایا رسول اللہ کاٹ کے محمد ابن عبداللہ لکھو. حضرت علی لکھ رہے تھے, محمد رسول اللہ لکھا تھا, فرمایا رسول اللہ کاٹ کے محمد ابن عبداللہ لکھو. تو حضرت علی کہنے لگے حضور مجھے یہ لفظ کاٹنا نہیں آتا, حضور مجھے یہ لفظ کاٹنا. کسی صحابی نے اعتراض نہیں کیا کہ لکھنا آتا تھا, کہا مجھے کاٹنا. حضور نے دوبارہ کہا علی کاٹ دو. کہا یا رسول اللہ مجھے یہ لفظ کاٹنا نہیں آتا. میرے حبیب نے تیسری دفعہ کہا علی کاٹو. تو شیر خدا نے قلم چھوڑا, ہاتھ باندھے اور کھڑے ہو کہنے لگے محبوبہ مجھے تیرے قصیدے لکھنے آتے ہیں, کاٹنے کوئی نہیں آتے, میں مجبور ہوں, مجھ سے نہیں ہوتا. کوشش کرتا ہوں, نہ قلم اٹھتا ہے نہ ہاتھ چلتا ہے. میرے حبیب پاک نے قلم پکڑا اور لفظ رسول اللہ خود کاٹ کے محمد ابن عبداللہ کرایا. بھائی وقت گزر گیا, صلح ہو گئی. یہ تدبر, یہ حوصلہ, یہ تدبیر میرے نبی نے فرمائی. اب تو 1400 کو مکے نے نہ داخل ہونے دیا, لیکن 1 سال ہی گزرا, تھوڑا ہی وقت گزرا, میرے رسول پاک 10,000 کو لے کے مکے میں داخل ہو گئے. 10,000 اس نے فائدہ دیا. حکمت کیا تھی, تدبر کیا تھا؟ قریش روز لڑائی کرنے آ جاتے تھے, تبلیغ ہی نہیں کرنے دیتے تھے. ان سے صلح ہو گئی تو نبی پاک نے کیسر کو خط لکھا, کیسر روم کو, ہرکل کو. دور دراز تبلیغ پھیل گئی, مسلمان 100,000 سے زیادہ ہو گئے. ان کی طرف سے اب وہ لڑائی بند ہو گئی. میرے حبیب پاک علیہ السلام کے حوصلے نے کمال دکھایا, اس تدبیر نے فائدہ دیا امت مسلمہ کو. 10,000 کا لشکر لے کے حضور کعبے میں داخل ہوئے. کل جو ابو سفیان کہتے تھے نا محمد رسول اللہ لکھنے نہیں دوں گا, آج وہ خود کہہ رہے تھے اشہد ان لا الہ الا اللہ
واشہدو ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ. کل جو کہہ رہے تھے کہ میں یہ لفظ نہیں لکھنے دوں گا، آج ابو سفیان کی حویلی میں لاکھوں لوگ، ہزاروں لوگ بیٹھے تھے اور سارے کہہ رہے تھے محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے محبوب کی تدبر نے، فقاہت نے، اور پھر کمال ہوا. 1400 کہاں اور 1,44,000 کہاں، 1400 کہاں اور 1,44,000. 1400 کو نہیں جانے دیا عمرہ کرنے، میرے رسول پاک 1,44,000 کو لے کے حج کرنے چلے گئے. حضور نے حج کیا، ہر طرف لبیک لبیک کی صدائیں بلند ہوئی. یہ میرے نبی پاک کا تدبر ہے، حوصلہ ہے. اگر وقتی طور پہ حوصلہ کر جاؤ گے، دلیری کر جاؤ گے، آنے والا وقت آسان ہو جائے. حوصلہ نہیں، صبر نہیں، سکون نہیں. 2-4 باتیں، یہاں تک کہ لوگ ابا جی کی بات برداشت نہیں کرتے، ایسے جملے کہہ دیتے ہیں جو دوبارہ پلٹ کے نہیں آتے. ماں کو لفظ نہیں بھولتے، باپ کی روح تک چھلنی کر دیتے ہیں وہ جملے. لیکن لوگ اس وقت حوصلہ کرنے، اور ہم پنجابی لوگوں نے تو گنجائش ہی بڑی دے دی ہے. کہتے ہیں بچہ ہے جی، ایک ہی ہے، ایک میں حوصلہ کرے کی ہے ماشاءاللہ. تو اگر جوان ہو گیا تو کہتے ہیں گرم خون ہے، مکہ کب. اگر بوڑھا ہو گیا تو کہتے ہیں بوڑھوں میں حوصلہ نہیں ہوتا، نہ بچے میں نہ تو کس میں حوصلہ ہوگا؟ بولے کسی میں بھی نہیں. چھٹی سب کو فتویٰ مل گیا نا، یہ بچہ ہے جی، ابھی یہ تو بچہ ہے، آپ تو سیانے بیانے ہیں، یہ بچہ ہے. کمال ہو گئی ہے بھائی. کیا مطلب ہے بچہ ہے؟ بچے کو سارا پتہ ہے، ہر چیز اسے آتی ہے، حوصلہ کرنا ہی نہیں آتا. اور پھر کہہ دیا وہ تو گرم خون ہے. وہ کیا بات کرتے ہو؟ گرم خون ابے کے گلے پڑ گیا گرم خون، اس کو کھڑا کرو نا ایس پی کے سامنے اور اس کو کہو مار تھپڑ اس کے منہ پہ، تیرے گرم خون کا پتہ چلے. غریب کے یہ گلے پڑ گیا، اس کو کھڑا کرو ایس او کے سامنے، پھر پتہ چلے گا خون کتنا گرم ہے. وہاں بالکل چپ ہے، بالکل خاموش ہے. اور گرم خون اس کا صرف اماں کے لیے. جلال صرف رہ گیا اگر غریب گھر کی بیٹی بیاہ کے لایا تو صرف اس کے لیے. کوئی ایسی بات نہیں. ہم بڑے سیانے، ہمارا غصہ بڑا سمجھدار ہے، ہمارا وہ گرم خون بڑا سیانا ہے. وہ جہاں دیکھتا ہے کہ معاملہ ہلکا ہے تو وہاں وہ گرم خون جلال میں، اور جہاں دیکھتا ہے کہ سامنے والا تگڑا ہے تو وہاں وہ گرم خون فوراً ٹھنڈا ہو جاتا ہے. حوصلہ پیدا کرے. زندگی حوصلے مند لوگ جیتے ہیں، جو حوصلے مند نہیں ہوتے وہ تو زندگی کا ایک سال لطف سے نہیں جی پاتے. حوصلہ کریں.